حضرت بلال حبشی کی زندگی۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، اسلام انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں لے کر آتا ہے۔ انسان اپنے پورے مفہوم کے ساتھ کبھی روئے زمین پر نہیں پایا گیا، مگر اسی وقت جب اس نے اپنی گردن اور اپنی پوری زندگی سے انسانوں کی غلامی کا جوتا اتار پھینکا اور اس کا ضمیر اور اعتقاد انسانی تسلط و استیلا سے آزاد ہو گئے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو تشریع اور حاکمیت کے تمام اختیارات کو صرف اللہ کے لیے مانتا ہے اور اللہ کے بندوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آتا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت بلال حبشی۔ حضرت بلال حبشی کا پورا نام بلال بن رباح تھا اور وہ حبشہ میں پیدا ہوئے اور ان کا شمار اسلام قبول کرنے والے اولین مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینہ پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم پانی پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا اور کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین و دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک کی رٹ لگاتے تھے۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر خضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے دن جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلتے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن حسین نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی اذان کانوں میں پڑھ کر کہرام مچ گیا۔ عورتیں بھی سوتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور 20ویں ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ حضرت بلال حبشی کی اس قربانی اور ثابت قدمی کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی دلوں میں خصوصی مقام رکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ثابت قدمی اور ایمان کو سراہا اور بعد میں مدینہ میں اذان دینے کی ذمہ داری انہیں سونپی۔ حضرت بلال حبشی کی زندگی کا یہ پہلو ان کے دیوانگی کی داستان کو مزید جلا بخشتا ہے اور ہمیں ان کی ثابت قدمی اور محبت کا بہترین نمونہ فراہم کرتا ہے۔ تو یہ تھی حضرت بلال حبشی کی اسلام کے لیے قربانیاں کہ ان کے سینے پر پتھر رکھنے کے باوجود بھی ان کے زبان سے وہ کلمہ نہیں ہٹا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارا ایمان بھی اتنا ہی مضبوط ہے؟ چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔